رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے. آپ لگاتار یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اب تک سورہ نساء میں بندوں کے حقوق کا بیان زیادہ اہتمام سے کیا گیا ہے. شروع صورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کے علاوہ خاص طور پر یتیموں کے احکام، وراثت کی تفصیلات اور میاں بیوی کے حقوق کو واضح فرمایا گیا ہے. اب اس آیت میں والدین، دوسرے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ہم سفروں کے حقوق کا تفصیلی بیان فرمایا ہے. لیکن اس مضمون کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت اور بندگی اور توحید پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بندوں کے حقوق کو بھی صحیح طریقے سے اس وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر صحیح عقیدہ رکھتا ہو. کیونکہ جس شخص کا اللہ پر ایمان نہ ہو، یا جس کو اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اس کو کسی دن اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، تو وہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات صحیح رکھنے کی فکر نہیں کرتا. بندوں کے حقوق کو بھی وہ ضائع کرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کے بیان کو اپنی بندگی کے حکم سے شروع فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. عبادت ایک اللہ کی، اور جب ایک اللہ کی تو عبادت میں یا اللہ کی طرف مانگنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہاں عبادت کا جو مفہوم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس میں عبادت بھی داخل ہے، اطاعت بھی داخل ہے. یعنی ایک تو جیسے عبادت والے اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ عبادت ہے. اور دوسرے عمومی اطاعت والے اعمال کہ ہر کام جب آپ کرو تو دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز روزے میں، عبادت والوں میں تو ہم کریں لیکن باقی معاملوں میں ہم اطاعت نہ کریں. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں عبادت بھی آتی ہے اور اطاعت بھی آتی ہے. تو اللہ کی عبادت اور توحید کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو چیز فرمائی وہ والدین کے بارے میں حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج والدین ہمیں کچھ کہتے ہیں تو غصہ آتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم سنتے نہیں، ہم ناراضگی دکھاتے. شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بھائی انہوں نے زندگیاں دیکھی ہے، انہوں نے ہم کو بڑا کیا ہے، وہ ہمارا کبھی برا نہیں چاہیں گے. تو کچھ کہہ رہے تو ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے، اور ہمیں اس پر غصہ آتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے زندگی نہیں دیکھی ہوتی. ہماری ابھی 17، 18، 20 سال کی زندگی ہوتی ہے، ہم نے تجربہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے روک کیوں رہے، یا ہمیں کسی چیز کا کہہ کیوں رہے، تو ہم ناراضگی دکھاتے. منع کیا اس سے شریعت. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد
دنیا میں انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور سے اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ کیا میرے ماں باپ میرا کبھی برا چاہیں گے؟ لیکن آج کی جنریشن کو کہا کیا جائے، وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتی۔ اچھا خاصا دیندار، اچھا خاصا نمازی، وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ جہاں کہا اللہ نے میری عبادت کرو تو ساتھ میں اللہ نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین کاموں میں جو شمار ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب آپ غور کریے کہ جب ایک بڑی عمر پوری زندگی گزارنے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد، والدین جب ایک ایسی عمر کو پہنچتے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری طرف دیکھے، تو اب بیٹے، بہو، بچے اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ تر میں اپنا وقت یا تو مسجد میں گزاروں یا باہر کہیں اکیلے میں بیٹھ کر گزاروں۔ یہ طریقہ بچے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے والدین کو انسان کی پیدائش، پرورش اور تربیت کا ذریعہ بنایا۔ اگر اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ڈالتے تو ہم کیا اتنے بڑے ہوتے؟ آج کوئی والدین کے علاوہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ یہ طریقہ اس محبت کے ساتھ پیش آئے؟ اسی لیے ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں تو صرف والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی اور تفصیل اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی۔ وہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو تو ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں عام طور پر چونکہ زندگی ہو گئی، کبھی بیمار ہے، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی ایک عمر کے بعد دماغی توازن کام نہیں کرتا ہے، تو ان سے ایسی باتیں ہو جاتی ہے جو بچوں کو ناگوار گزرتی ہے، اور بچوں کو نہیں پتہ کہ میرے بچپن میں نے کیا کیا ایسی باتیں کی ہے جو والدین کو ناگوار گزرتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر کبھی تکلیف نہیں جتائی، کبھی ناگواری نہیں پیش کی۔ قرآن نے فرمایا کہ ایسی صورت میں بھی انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو بھی مت، بلکہ وقل لہما قولا کریما، ان سے عزت سے بات کیا کرو۔ یہی بچہ اور جگہ لوگوں کو دیکھے گا تو بڑے اخلاق سے بات کرے گا کہ بڑی عمر کے ہیں، اخلاق سے پیش آؤ، اور وہی والدین کے ساتھ بدتمیزیوں سے پیش آئے گا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکا دو۔ ایک نوکرانی رکھ لو اور کہو بھائی تمہیں مہینے بھر کا میرا کھانا پکانا ہے اور میں تم کو اتنا مہینے بھر کا پیسہ دوں گا، وہ کھانا ہی پکائے گی، اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کوئی اور محبت سے پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ ماں اور یہ باپ 1 روپے کا کوئی آپ پر خرچہ کریں گے اور کس محبت کے ساتھ بڑے کریں گے۔ اسی لیے وہ رحم، اس رحم کی بنیاد پر قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ان کے آگے جھکاؤ، ان پر ترس کھاؤ، ان پر رحم کرو اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ آج کل بیویوں کی باتوں کے چکر میں آ کر کیا کرتے ہیں لوگ، اور جن کی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی، ابھی 16 17 18 کے، وہ بھی کیا طریقے سے پیش آتے کہ ماں باپ ڈرتے۔ میں آپ کو یقینی بات کہوں کہ میرے پاس ایسے ماں باپ آتے، مولانا ذرا سمجھاؤ، وہ ان سے نہیں کہہ سکتے، اور ہم بھی بڑے ڈر ڈر کے کبھی سمجھاتے کبھی چھوڑ دیتے کہ اگر سمجھا دیا ناراض ہوا کہ پتہ نہیں گھر پہ جا کے کیا کرے گا کہ تم نے جا کر کے امام صاحب سے کیوں کہا تھا۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر ان کے کتنے احسانات ہیں،
انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالتے ہوئے میری کتنی ناگوار باتوں کو خوشی سے برداشت کیا ہے، اب انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے، تو چاہیے کہ مجھے ان کی کوئی بات ناگوار نہ گزرے، اگر ناگوار ہو تو مجھے نہ صرف برداشت کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں بھی ایک بات اور عرض کردہ مناسب ہے کہ کئی مرتبہ کسی شخص کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بعد میں اس کو ریئلائز ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ اب میں اپنے والدین کی خدمت سے محروم ہو گیا ہوں، یا کئی مرتبہ انسان کسی مجبوری کے تحت والدین سے دور کسی دوسری جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے اور اسے ان کی براہ راست خدمت کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اسے ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ میں والدین کی خدمت کی سعادت حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ مطلب والدین گاؤں میں ہے، وہ ادھر ہے اور وہ نہیں کر سکا۔ ایسی صورت میں والدین کی بہت بڑی خدمت جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، ان کے قریب رہتے ہوئے بھی، ان سے دور رہتے ہوئے بھی، ان کی زندگی میں بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی، وہ یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا کرے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کیا کرے، اگر زندہ ہے تو دعائے مغفرت بھی کرے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اور ساتھ میں ان کے لیے صحت کی، عافیت کی، خوشحالی کی دعا بھی کرتا رہے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کے ساتھ مغفرت کی، درجات کی بلندی کی دعا بھی کرتا رہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ والدین کی موت کے بعد ان کے ساتھ محبت اور ان کے حقوق جو آپ نے مارے ہیں اس کی تلافی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے ملنے جلنے والے، ان کے اعزاء، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ بات پسند کرتا ہو کہ وہ اپنے والد کے ساتھ قبر میں بھی صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، تو چاہیے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کو فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو سمجھو۔ پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یعنی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی تعلق ہے ان کا حق ادا کرو۔ اب یہ جو لفظ ہے ذی القربہ، اس میں سارے رشتہ دار داخل ہو گئے، اس میں وہ رشتہ دار بھی داخل ہے جن کے ساتھ براہ راست رشتہ ہے، جیسے بہن بھائی وغیرہ، وہ رشتہ دار بھی داخل ہے جو والد والدہ کے واسطے سے رشتہ دار بنے، چچا ہے، پھوپھی ہے، ان کی اولاد ہے، یہ سب والد کے واسطے سے رشتہ دار بنے، اور ماموں ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، یہ سب والدہ کے واسطے سے رشتہ دار بنے۔ تو جس قسم کی رشتہ داری بھی ہو ان سب کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس رشتہ داری کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن کریم کی ایک جامع اور مشہور آیت جو اللہ کے نبی اکثر اپنے خطبات کی آخر میں تلاوت کرتے تھے، اور ہمارے یہاں جمعہ میں وہ آخر میں تلاوت کی جاتی ہے، اس میں رشتہ داروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کبھی موقع ہو ان کی خبرگیری کرو، ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ تکلیف بڑھانے کی، نہ کہ روڑے ڈالنے کی۔ اگر انہیں کوئی صدمہ پہنچائے تو انہیں تسلی دی جائے۔ یہ ساری باتیں ذوی القربہ، رشتہ داروں کے حقوق میں داخل ہے۔ آگے فرمایا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب یتیموں کا ذکر پیچھے بہت تفصیل کے ساتھ اگر کسی نے لگاتار اسباق سنے ہیں تو آ چکے، اور جو یتیم خود اپنی پرورش میں ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں احکام عطا فرمائے۔ اور جو یتیم ہماری پرورش میں نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی شفقت، محبت، اچھے سلوک کا معاملہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو یا کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کا دل دکھے۔ آج یہ کل یتیم کو دیکھتے لوگ کیا کرتے؟ یا تو حقارت کی نظر سے دیکھتے اس کو، کہ نہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ آگے فرمایا والمساکین، اور فقیر لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اب فقیر اور مسکین سے مراد کون ہے؟
وہ نہیں جو ہمارے یہاں اہر غیر مسجد کے باہر ہر چوراہے پہ بیٹھے رہتے، وہ مسکین نہیں ہے، وہ پیشے ور بھکاری ہے جنہوں نے اپنا کاروبار وہ بنایا، ان کے ساتھ نہیں۔ اور ایسوں کا حوصلہ بڑھانے کی اسلام اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہاں، مسکین سے مراد وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فقر و فاقہ کا شکار ہے، سفید پوش جن کو بولتے، کہ جو لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں ظاہر بھی نہیں کرتا ہے، اور جو واقعی ہے اور ضرورت ظاہر کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں ہے مسکین، ایسے لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آج رشتہ دار پاس میں اپنا پریشان حال ہے، ان کی مدد نہیں کریں گے، لیکن یہاں گھومیں گے پیشاور، دے دو ثواب ملے گا، بولے دے دو ثواب ملے گا، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھ لو۔ ہاں، حضرت عمر ایسوں کو دیکھتے تھے تو کوڑے سے پٹائی کرتے تھے کہ محنت کرو، جاؤ جا کے کماؤ، اور یہاں کا سوال، اور اپنا قریبی ہے اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، اور پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ ایک کو والجار ذی القربہ، قریب والے پڑوسی کا ہے، دوسرے کو والجار الجنب، دور والے پڑوسی کا ہے، اور تیسرے کو والصاحب بالجنب، تینوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یعنی ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ان تینوں قسم کے لوگوں کو پڑوسی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب تینوں کے بارے میں سنیے۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ والجار ذی القربہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ اب اس لحاظ سے اس کے 2 حق ہو گئے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ لہذا یہ اپنے حق کے لحاظ سے، چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے، دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں وہ پہلے ہے۔ پڑوسی کی دوسری قسم کیا ہے؟ والجار الجنب، کہ دور والے پڑوسی۔ اس سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا مکان بے شک قریب ہے لیکن اس سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ والجار ذی القربہ والجار الجنب، اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی، لیکن بعض حضرات نے اس کی ایک اور تشریح بھی کی ہے کہ والجار ذی القربہ سے مراد قریب والا پڑوسی ہے، یعنی جس کے گھر کا دروازہ ہمارے دروازے سے بالکل ملا ہوا، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا دروازہ بالکل ملا ہوا نہ ہو، ایک آدھ گھر بیچ میں حائل ہو۔ اس کو بھی اللہ نے پڑوسیوں میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اجنبی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کا گھر بالکل ملا ہوا ہو یا 1-2 گھر چھوڑ کر ہو، ہر صورت میں اس کے حقوق بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نیک برتاؤ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لگاتار پڑوسیوں کے حق کے اہتمام کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ پڑوسی کو وارثوں میں شامل کر لیں گے۔ اب پڑوسیوں کے حقوق میں کیا ہے کہ ان کی خبرگیری کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، مثلا کوئی ہدیہ پیش کر دینا، گھر میں اچھا کھانا بنا ہے ان کے گھر بھیج دینا، ایسا نہیں کہ بڑے مزے کی ڈیگے چڑھ رہی ہے اور پاس والے کا کوئی خیال نہیں، تھوڑا زیادہ بنا دو، ایک جن کا ایک تھالی ادھر بھیج دو۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حالات کا جائزہ بھی لیتے رہو، اگر پتہ چلے کہ ان کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کیسے تکلیف پہنچائے، دور کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر میں رہو اگر تو کوئی ایسا کام نہ کرو جو پڑوسی کے تکلیف کا سبب ہو، مثلا اتنا شور مچانا کہ پڑوسیوں کے سکون میں خلل آ جائے۔ اب آپ ہمارے گھروں میں آج کل ڈیک چلتے کبھی کبھی، اور اتنے تیزی سے چلتے کہ ہاں میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، تم کو کیا لینا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم کو اگر بجانا ہے اولاً تو اس کو حرام ہے، اور اگر آپ کوئی ایسی چیز بجا بھی رہے ہو تو کم سے کم اتنا بجاؤ کہ آواز اپنے گھر کے اندر رہے، باہر تک نہ جائے۔
اپنے گھر کا کوڑا کباڑا ان کے گھر پر نہیں پھینکنا، نالی اس طرف نہیں بہا دینا کہ پانی ادھر چلا جائے، نہیں، ان کی راحت اور آرام کا ہر طرح کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں پڑوسیوں کے حقوق میں داخل ہے۔ یہ اس حد تک اسلام نے تعلیمات دی ہے، لیکن اسلام کو ماننے والے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تو ہے لیکن وہی ان پر نہیں چل رہے۔ دو قسم کے پڑوسی کی تیسری قسم الصاحب بالجنب، یعنی وقتی پڑوسی، عارضی پڑوسی۔ اور بندوں کے حقوق کی قسموں میں سے یہ بہت ہی اہم اور نازک قسم ہے۔ ایک تو آپ کے ساتھ روز پڑوسی رہتا ہے، کو پتہ ہے کبھی بیمار ہوا، کبھی تکلیف ہوئی، کبھی ناراض بھی ہوا، آپ جا کے منا لیں گے، کچھ کر لیں گے، باتیں کر لیں گے، حل کر لیں گے۔ جو عارضی پڑوسی ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی بن گیا، مثلا سفر کے دوران آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، یا کسی مجلس میں یا کسی لائن میں لگے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس وہ موجود تھا، یہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر آپ کسی ہوٹل میں رکے ہوئے اور آپ کے کمرے کے ساتھ دوسرے کمرے میں کوئی دوسرا آدمی ٹھہرا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی۔ تو یہ تعلیم دی گئی وقتی پڑوسی کے بارے میں کہ اگرچہ اس کا تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کا واسطہ ہے۔ اب دیکھو اسلام نے کتنی نازک چیزوں کو بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تھوڑی دیر کا واسطہ ہے، سفر میں ہے، جب تک وہ سفر ہے اس وقت کے ساتھ وہ ہے، سفر ختم ہونے کے بعد وہ تم سے جدا ہو جائے گا۔ آپ ٹرین میں سفر شروع کرو، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، سفر ختم وہ بھی ختم، لیکن اس چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھی ساتھ ہوتے وقت تمہارا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جو اس کے دل پر اچھا سلوک کا نقش چھوڑ کر جائے، کچھ چھوڑ کر جائے اس کے دل پہ کہ ہاں یہ ہے مسلمان۔ آج ہم کو دوسروں کو تکلیف مت دو، لیکن ہم سنتے ہی نہیں، ہم اپنی راحت دیکھتے ہیں صرف۔ اب ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے دیکھو، بسوں میں سفر کرتے ہوئے تو آج کا نوجوان ایسا چیختا اور چلاتا ہے کہ اللہ بچائے، کہ نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اور کہو تو پھر اب اپنے پیر پہ کلاڑی مارو۔ ایک ساتھ 10-15 جمع ہو گئے، اب وہ چیخیں گے اور چلانے کو سمجھیں گے کہ بڑی ہم ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، ہم بڑا انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپس میں سب کو تکلیف ہے، پوری بوگی کو تکلیف ہے، پورے بس کو تکلیف ہے۔ ہم گلی محلوں سے گزرتے، ہمارا نوجوان چاہے کھیل کو لے کر کے ہو یا اور چیزوں کو لے کر کے ہو، ہم کرتے ایسا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، یا چیختے چلا کے کناروں پہ کھڑے رہیں گے، ایسا کام کریں گے، پاس والے کہہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائیں، کیوں نہیں تو یہ اپنی شرارت سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ یہ سوچنا کہ یہ تو تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، کچھ دیر کے بعد ہم سے جدا ہونے والا ہے، لہذا اگر ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں، یہ بہت غلط اور غیر انسانی خیال ہے۔ کب اس سے جا کے معافی مانگو گے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ ہو اس کی سہولت اور راحت کا بھی اہتمام کرو، اور اپنے رویے یا طرز عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس کے لیے تکلیف یا پریشانی کا سبب بنے۔ اب اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر ہم کسی بس یا ریل گاڑی میں سفر کر رہے اور وہاں پر ہمیں صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ گھیرنے کا حق حاصل ہے، کہ میں اکیلا ہوں تو ایک کی جگہ گھیروں، لیکن میں نے کیا کیا، ایک سے زیادہ کی جگہ گھیر کر اپنے لیے زیادہ جگہ حاصل کر لی، دوسروں کے لیے تنگی پیدا کر دی، یا دوسروں کی جگہ پر قبضہ کر کے ان کا حق مار لیا، تو یہ بھی وقتی پڑوسی کے حق کے خلاف ہے۔ جیسا کہ کئی مرتبہ اکثر ہوتا ہے، آپ لمبی دوری کی ٹرینوں میں سفر کرو ان علاقوں میں، تو اکثر بسوں یا ٹرینوں میں زیادہ جگہ گھیر کر وہاں اپنا سامان رکھ دیتے۔ ایک تو پہلے جنرل بوگی ہوتی ہے، یا بستر بچھا دیتے، دوسرا آدمی بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، گزرنا چاہتا ہے تو اسے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا۔ یہ بات بھی شریعت کے خلاف ہے، اس سے بھی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، لہذا اس سے پورے طریقے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر اتنی جگہ ہو کہ دوسروں کو اپنے حق کے مطابق بیٹھنے کی جگہ مل جائے اور پھر اس کے ساتھ ہم تھوڑا کھل کر بیٹھ جائے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں سیٹیں باقاعدہ لیٹنے کے لیے نہیں ہے، ریزرو نہیں ہے،
اگر وہاں دوسروں کو بیٹھنے تک کی جگہ مل نہیں رہی ہو اور ہم اپنے لیے لیٹنے کی جگہ بنا لیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس عارضی پڑوسی سے آگے بڑھ کر ایک اور بات سنیے، قرآن فرما رہا ہے وابن السبیل، اور راہگیر یعنی مسافر کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اگرچہ وہ سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہو، راستے میں کتنے اور لوگ بھی سفر کرنے والے ملیں گے، اور ٹرینوں میں بھی جانے والے ملیں گے، اور علاقوں میں جائے، وہ آپ کے ساتھ ٹرین میں نہیں ہے لیکن وہ بھی سفر کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ کوئی راستہ طے نہیں کرنا، بلکہ وہ مسافر ہونے کی حالت میں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، یا مسافر ہونے کی وجہ سے آپ کا اس سے سامنا ہو گیا، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے حقوق کیا ہے؟ اگر وہ راستہ پوچھنا چاہے آپ اس کو صحیح راستہ بتا دیں بھائی ٹرین کہاں آئے گی، کون سے پلیٹ فارم پر آئے گی، اور اس کا ڈبہ اور بوگی کیسا ہوگا۔ اور آج کل تو موبائل سے بتانا بہت آسان ہے، بس رہنمائی کر دو، فلانی ٹرین فلانے بجے سے نکلے گی، اس کی مدد کر دے۔ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے، آپ اسے بتائیں کہ جس راستے پر وہ جا رہا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح راستہ ہی ہے، جانے دو، جاتا ہے جانے دو، آئے گا واپس، نہیں، اس کو بتا دو۔ اور اگر وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں لا علمی میں ٹھوکر کھا کر اس کے گرنے کا امکان ہے، تو اسے بتا دو کہ آپ نے آپ کو ٹھوکر سے بچا کر احتیاط سے چلو، چاہے جو خیر خواہی بھی ایک مسافر کے ساتھ کر سکتے ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اصطلاح میں کئی مرتبہ ابن سبیل سے وہ شخص بھی مراد ہوتا ہے جو چاہے اپنے وطن میں فقیر نہ ہو، اپنے وطن میں بہت مالدار تھا لیکن راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایک دم سے مفلس ہو گیا، پیسہ بھی نہیں ہے، چوری ہو گئی، سب ختم ہو گیا، اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں بچا اور نہ اس کے پاس اپنے گھر واپس جانے کا کوئی انتظام ہے۔ اب ایسے بھی کئی پیدا ہو گئے جو ایسے بہانے بنا کے آتے، تو اب کس پر بھروسہ کرے یہ بھی نہیں پتا ہوتا، تو آپ پوری تحقیق کر لو۔ اور آج کل کے دور میں تو شاید اب پیسے منگوانا اپنے گھروں سے وہ تو اب بہت آسان ہو گیا کہ بھائی فون پے کر دو، جی پے کر دو، یہ کر دو۔ ایسے شخص کی جو پریشانی میں آ گیا سفر کے دوران، ہے مالدار لیکن پریشانی میں آ گیا، ایسے شخص کی مالی مدد کرنا بھی اس کا حق ہے، اسے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور دیتے وقت یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آپ اس کی یہ مدد کر سکتے ہو کہ بھائی آپ کے گھر کا نمبر دے دو، ہم فون کرتے اور اس سے اپنے نمبر پہ پیسہ منگا کے نکال کے اس کو دے دو، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام اور باندیا جو تمہاری ہاتھوں کی ملکیت ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں غلام باندیوں کا چلن عام تھا، ساری دنیا میں غلام باندی ہوتے تھے۔ یہ غلط فہمی لوگ پھیلاتے ہیں کہ اسلام نے غلام باندی رکھے، پوری دنیا میں عام تھا۔ اسلام نے تو غلام باندی کے نظام کو فوراً تو ختم نہیں کیا، اس کو باقی رکھا، کیونکہ ایک دم سے اس کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا، آج ہے ہی نہیں، دیکھو ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام نے غلام باندی کے حقوق میں ایسی اصطلاحات کی، ایسے ارشادات فرمائے اور ایسی باتیں کی کہ جس سے غلام باندی کا رشتہ بھی ایک بھائی چارہ بن گیا۔ اسلام نے شروعات کی اس سے۔ اللہ کے رسول کے ارشاد ہے کہ جن کو اللہ نے تمہارا غلام یا باندی بنایا ہے یہ تمہارے بھائی بہن ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا، لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے بھی اس کے کھانے میں سے کھلائے جس میں سے وہ خود کھاتا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ہاں، اور اسی لباس میں سے اسے پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور تم انہیں کسی ایسی بات کا پابند نہ کرو جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ غلام ہے بھائی، جو چاہے کرو، اب کرواؤ اس سے نہیں۔ اور اگر تم نے انہیں کوئی مشکل کام سپرد کیا ہے تو پھر اس کام کو پورا کرنے میں اس کی مدد بھی کرو۔ اسلام نے یہ چیزیں رکھی۔ اب ہمارے زمان، چونکہ اسلام نے یہ بنیاد رکھی تھی، آہستہ 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 یہ غلام باندی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں شرعی طور پر کوئی غلام باندی موجود نہیں ہے، لیکن آقا اور ملازم، سیٹ اور نوکر کا رشتہ تو اب بھی موجود ہے۔ کوئی شخص کسی کو مزدور رکھ لیتا ہے یا اپنے گھر پر کام کے لیے ملازم رکھ لیتا ہے تو اس آیت کی روح سے اس کے ساتھ اچھا سلوک واجب ہے، اس کو نیچی نظر سے نہ دیکھے۔ وہ نہیں ہوتا تو ہمارا کام نہیں ہوتا، وہ ہے تو ہمارا کام ہو رہا ہے، نیچی نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ
غلام باندی جو انسان کی اپنی ملکیت میں ہوتے تھے، جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا تو وہ نوکر جو انسان ان کا مالک نہیں ہے، اس کے ساتھ تو اچھے سلوک کا اور زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ کرتے بھی ہے، کام بھی کرواتے ہیں، ایک تو کام کروانے میں اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا سلوک وہاں کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جب پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم تو پوری مزدوری بھی نہیں دیتے، بہانہ بناتے ہیں، تھوڑا اس کو سامنے رکھ لے، تھوڑا اس کو سامنے رکھ لے، تھوڑا اس کو سامنے رکھ لے۔ اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں جو ملازم ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ افسر بن گئے، اب باس بن گئے، اب میرے انڈر میں کام کر رہے ہو تو ان کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اختیار کرو، ان کو ذلیل کرو، ان کو نیچا سمجھو، یا اپنی باتوں سے یا اپنے کاموں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، اچھائی کا معاملہ کرو، اور اگر کسی غلطی پر ٹوکنا ہو تب بھی مناسب انداز اختیار کرو، غلطی بتانا ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا ہے، سارے حقوق بیان کر کے، کیونکہ جو یہ حقوق ادا نہیں کرے گا وہ اتراتا ہوگا یا شیخی باز ہوگا، اور اللہ نے کہا اترانے والے اور شیخی باز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مختال کے معنی ہے اترانے والا، اور فخور کے معنی ہے شیخیہ بگاڑنے والا۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک دلی بیماری کی بڑی نشاندہی کی ہے، بڑی بیماری کی نشاندہی کی ہے، اس لیے کہ اکثر مرتبہ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کیوں ہوتی ہے؟ کہ انسان کے دل میں اپنی بڑائی ہوتی ہے اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارے سامنے ہو کیا؟ میں باس ہوں، تم ہو کون؟ ہاں، اس لیے پھر وہ نہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، نہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپناتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں صاف صاف فرما دیا کہ جو ایسا اترانے والا اور شیخی باز ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس تکبر کی برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ میں بڑا تم چھوٹا، میں بڑا تم چھوٹا، یہ ختم کرو۔ اور یہ جب اندر ہوتا ہے نا تو پھر آپسی رشتہ اور آپسی تعلقات کبھی اچھے نہیں بنتے۔ اللہ کے رسول نے کئی احادیث میں تکبر کی برائیاں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی ایسا شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو تب بھی اسے فوراً جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، تکبر کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو یہ ایک آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ سے، لیکن اس میں کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ پہلے تو اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، پھر والدین سے اچھا سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یتیموں سے اچھا سلوک، پھر پڑوسیوں سے، اور پڑوسیوں سے بھی دور کا قریب کا تھوڑی دیر ساتھ رہنے والا، مسافر، اپنے ماتحت کام کرنے والے، ان سب کے حقوق بتائے۔ اور بندہ جب اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو پھر معاشرے میں چین آئے گا، امن آئے گا، معاشرہ فساد سے پاک ہو جائے گا۔ ورنہ اس میں نہیں چلے گا تو جو فساد معاشرے میں برپا ہے وہ اس اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم